وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد سہیل آفریدی نے ہر کسی کو کس طرح حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی کو ناظرین اندازہ نہیں تھا کہ نوجوان سہیل آفریدی اتنے میچور سیاستدان کے طور پہ سامنے آئیں گے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ ایک میچور سیاستدان سے اسٹیٹسمین کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو گئے۔ وہ جس خوبصورتی سے میڈیا کا سامنا کرتے ہیں اور تلخ سوالوں کے جس عمدگی سے جواب دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے دن ان سے قطعی طور پہ یہ امید نہیں تھی، اور لیکن وہ تو ایک پکے سیاستدان ثابت ہوئے۔ جو بندہ شروع میں ہی میڈیا کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ فیس کر لیتا ہے، اس میں آخر کوئی تو بات ہوتی ہے ناظرین۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کل اسلام آباد کے کچھ سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ملاقات کی۔ اس موقع پہ ہمارے بہت ہی قابل قدر دوست سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے جو سوال کیا اور وزیر اعلیٰ نے جو جواب دیا، وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ رؤف کلاسرا صاحب نے سوال کیا کہ کے پی میں پی ٹی آئی 13 سال سے حکومت میں ہے، مگر میں چھوٹے چھوٹے پختون بچوں کو اسلام آباد میں انتہائی سخت مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کے پی حکومت نے ان کی تعلیم کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ سہیل آفریدی نے بڑے تحمل سے جواب دیا جو سنہرے لفظوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سہیل آفریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوا یہ بچے اسلام آباد میں ہیں، باجوڑ میں ہوتے تو کسی اسکول پر ڈرون حملے میں مارے جاتے۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاق کی طرف خیبر پختونخوا کا 3000 ارب روپیہ واجب الادا ہے، آپ ہمیں وہ لے دیں، میں ان بچوں کے لیے فوری طور پر اسکول بنوا دوں گا۔ لیکن سہیل آفریدی کے اس جواب پر میرے خیال میں مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی صحافی سہیل آفریدی سے ملنے جائے تو وہ ذرا تیاری اور ہوم ورک کر کے جائے، سہیل آفریدی کو ہلکا نہ لیں۔ پھر ہمارے رؤف کلاسرا بھائی نے یہ بھی کہا، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو مبارکباد کا فون کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جیل میں ان ملاقات کا موقع دے دیں، تو آپ نے ان کا جواب کے انتظار کیے بغیر ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ ان کی گریس ہے کہ جی انہوں نے مان لی اپنی کہ غلطی ہے یہ، پتہ نہیں انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے یا نہیں مانی، لیکن میں رؤف کلاسرا صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ایک وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ اپنے خلاف 2-4 پوسٹ آنے سے وہ اپنا منصب اور اس کے تقاضے بھول جائیں؟ کیا یہ وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے؟ اگر وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں بات کرتا ہوں، پہلی بات ہے کہ یہ بات کرتا ہوں، یہی زیب دیتا ہے، آپ نے اس پہ بات ہی نہیں کی کلاسرا صاحب، یہ شرمناک جملہ تھا وزیر اعظم کا۔ دوسری بات چلے اگر بات کر کے بتاؤں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریمائنڈر دے دیتے 2-3 دن کے بعد، سر وزیر اعظم صاحب سے بات کی تھی، کسی گلی کے پان والے سے تو بات نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم صاحب کا پھر فرض بنتا تھا کہ وہ بات کر کے جواب تو دیتے۔ کس انداز میں وہ وزیر اعظم ہے کہ جو پھر بگڑ گئے، 2-4 پوسٹیں دیکھ کے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اپنے فرائض منصب ہی بھول گئے؟ کتنی عجیب سی بات ہے۔ وزیر اعظم ہے، وہ گلی کے کوئی چھانگے تو نہیں ہیں، 2 لڑ پڑے آپس میں۔ بہرحال مجھے تو ان کی تنقید سمجھ نہیں آئی۔